السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. ابھی آپ کے سامنے ابو داؤد شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مردے کو دفن کر کے فارغ ہو جایا کرتے تھے، وقف علیہ، تو آپ اس کی قبر پر ٹھہرتے تھے. تدفین ہو گئی، مردے کو قبر میں دفن کر دیا گیا. تدفین کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ کی سنت یہ تھی، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ وقف علیہ، آپ قبر پر ٹھہرتے تھے، رکتے تھے. فقال، اور آپ علیہ السلام یہ فرماتے تھے: استغفروا لأخیکم، دیکھو اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اپنے بھائی کے لیے جو انتقال کر گیا ہے، وفات پا چکا ہے، جس کو ابھی تم لوگوں نے دفن کیا ہے، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، مغفرت کی دعا کرو. وَصَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، اور اپنے بھائی کے لیے سبات تدبیر کی دعا کرو. مردے کو قبر میں دفن کر دیا گیا، اب یہاں سے اس کا حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا. اس کے اندر روح ڈال دی جائے گی، اس کو زندگی دی جائے گی، اور دو فرشتے آ کر کے اس سے حساب کتاب کریں گے، سوال کریں گے. فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، کیونکہ ابھی اس سے پوچھا جائے گا، ابھی اس سے سوال ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم غور کریں. آپ کا معمول یہ تھا کہ تدفین کے بعد آپ مردے کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے تھے، ثبات قدمی کی دعا کرتے تھے، اس کے ثابت قدم ہونے کے لیے، اس کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے دعا کرتے تھے. میت کے حق میں دعا کرتے تھے. کیوں دعا کرتے تھے؟ کیونکہ ابھی اس سے پوچھا جائے گا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے رسول کون ہے. مردے سے سوال ہوگا، مردہ جیسا بھی ہو، جہاں بھی اس کو دفن کیا جائے، چاہے وہ مسلم ہو کہ نان مسلم ہو، کافر ہو، مشرک ہو، کوئی بھی شخص ہو، ہر میت سے یہ پوچھا جاتا ہے، یہ سوال ہوتا ہے: تمہارا رب کون ہے. قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں: تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. یہ پوچھا جاتا ہے. تو جب میت کو دفن کر دیا جائے تو تدفین کے بعد، قبر کو برابر کرنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرو اور ساتھ ہی ساتھ ثبات قدمی کی دعا کرو. کیونکہ میت کے حق میں جو دعا کی جاتی ہے، زندہ آدمی جب دعا کرتا ہے میت کے حق میں، تو میت کے حق میں دعا کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے اور میت کو فائدہ پہنچتا ہے. یعنی آپ اپنے مردے کو، جو ہم سے پہلے گزر چکے، ہمارے ماں باپ ہو، رشتے دار ہو، دوست احباب ہو، پڑوسی ہو، رشتے دار ہو، ہم اپنے مردے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. کیسے؟ بلکہ ہم کوئی مغفرت کی دعا کریں: اللہ فلاں کو معاف کر دے، فلاں کو معاف کر دے، اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اس کو عذاب قبر سے بچا، اس کو جہنم کی آگ سے بچا، اس کو جنت میں داخل کر دے، اس کا حساب کتاب آسان کر دے. جب ہم دعا کرتے ہیں مردے کے حق میں، تو
تو یہ دعا قبول بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ میت کو فائدہ پہنچاتا ہے. اسی لیے حدیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اعلان کرتے تھے، بول دیتے تھے، لوگوں کو ٹھہراتے تھے، کہتے تھے رکو اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، مغفرت کی دعا کرو. سوچیے تدفین ہوتی ہے، کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں، مگر آخری وقت میں کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں، کتنے لوگ رہتے ہیں. سوال ہے. یہی جگری دوست، یہی حقیقی لوگ، یہی اپنے. ہم دنیا میں کتنے لوگوں کو وقت دیتے ہیں، لیکن کون کام آئے گا، کون ساتھ دے گا، کون دعا کرے گا. ذرا سوچیں قبرستان میں جا کر کے کسی کی تدفین میں کتنے لوگ حاضر ہوتے جنازے میں واپس چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ مٹی دینے کے لیے آتے ہیں تدفین میں واپس چلے جاتے ہیں، مگر میت کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے کتنے لوگ دعا کرنے والے، مشکل سے 10-20 لوگ، مشکل سے 10-20 لوگ. یہی لوگ استغفار کرنے والے ہیں، یہ لوگ مغفرت کی دعا کرنے والے ہیں، سواد قدمی اور کامیابی کی دعا کرنے والے ہیں. یہ مخلص لوگ ہیں. ایسے دوستوں کو بنانا چاہیے، ایسے دوستوں کو تیار کرنا چاہیے جو زندگی بھی کام آئے، مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچائے. تو حدیث میں ایک بہت ہی جامع حکم دیا گیا ہے کہ میت کے حق میں استغفار، مغفرت کی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی کامیابی کی. تو مومن اپنے مومن بھائی کا ہمدرد ہوتا ہے، اس کی زندگی میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے کام آتا ہے، اس کا سپورٹ اور اس کا تعاون کرتا ہے زندگی میں. اسی طرح مرنے کے بعد بھی اس کا خیال رکھتا ہے. اور حدیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مرنے والے کے حق میں برا بھلا مت کہو. جو ہم سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، جو انتقال کر چکے ہو، جیسے بھی رہے ہو، برا بھلا مت کہو، گالی مت دو. ان کا معاملہ سب ہو چکا ہے، وہ اللہ کے حوالے ہے. البتہ ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں اور کر سکتے ہیں اور شریعت میں کرنے کی ترغیب دلائی گئی، وہ ہے کہ ان کے حق میں استغفار کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں. ایمان پر جو وفات پایا ہے، جس کی موت ایمان پر، اسلام پہ ہوئی ہو، چاہے وہ جیسا بھی رہا ہو، اسلام پر اگر اس کی وفات ہوئی ہے، اس کے حق میں مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم میں سے جو رخصت ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں ایمان کی حالت میں، اللہ تبارک و تعالی کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو قبر جنت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.